ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور آج خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی. وہ خواب جو آپ دیکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے اور ان میں چھپے راز کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. تعارف کرواؤں، میرے ساتھ ہیں اس وقت ہارون خالد صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. ہارون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ اللہ کا احسان. الحمدللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیرات ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. الحمدللہ. سر بہت سے خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے لوگوں نے. جی ضرور. ہمارے اپنے ہی ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ضرور ان کو شامل کریں گے. جی پہلے چلتے ہیں ہم ہارون خالد صاحب کی طرف. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، ہر صبح معنبر ہے تو ہر شام معطر، ہر صبح معنبر ہے تو ہر شام معطر. اللہ یہ نگہت دامان محمد، اللہ یہ نگہت دامان محمد. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد. ہے خوب محمد ہی راہ خوب الہی، ہے خوب محمد ہی راہ خوب الہی، محبوب الہی ہے محبان محمد. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، ہوتا ہے رفعنا کا ذکر کیسے یہ ثابت ہوتا ہے رفعنا لکا ذکر کیسے
صابر خود رب محمد ہے، خود رب محمد ہے، ثنا خوان محمد خود رب محمد ہے، ثنا خوان محمد جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، سرتابی فرمان محمد توبہ، سرتابی فرمان محمد توبہ، فرمان محمد ہے، فرمان محمد ہے، فرمان محمد ہے، وہ فرمان محمد ہے، نام محمد سے عیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، دولت ہو کہ اولاد ہو، دل ہو کہ جگر ہو، دولت ہو کہ اولاد ہو، دل ہو کہ جگر ہو، فیضی کی ہر ایک چیز ہے قربان محمد، فیضی کی ہر ایک چیز ہے قربان محمد، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہارون خالد، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ شیخ صاحب، خواب ہیں، جی لوگ کہتے ہیں کہ خواب ادھورے بھی ہیں، خواب کچھ پورے بھی ہیں، لیکن خواب سہارے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، تو یہ حوصلے بھی ہیں، حوصلے بھی ہیں، ہمتیں بھی ہیں، نیتیں بھی ہیں، جی سب کچھ ہے اس میں خواب میں۔ تو جب کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب سے جان لیجیے۔ جی تو شیخ صاحب ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں۔ جی پہلا خواب ہے، عورت ہیں، عمر ہے 33 سال، غیر شادی شدہ ہیں، اور پروفیشن بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اسلامک لیکچرر ہیں جی سبجیکٹ کی۔ لکھتی ہیں، میں 25ویں رات کے قیام کے بعد جب سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میری یونیورسٹی کے استاد محترم شادی شدہ 4 بیٹوں میں سے 3 شادی شدہ، 1 غیر شادی شدہ، یہ ان کی ڈیٹیلز بتا رہی ہیں۔ میسج پر مجھے کہتے ہیں کہ ان کی بوڑھی والدہ مرحومہ ان کے گھر پر موجود ہیں، جن کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے لیکن اکثر رات کو خوف کے مارے چیختی ہیں۔ اگر آپ ان سے نہیں ڈرو گی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ کو تحفظ دوں گا۔ اپنی امی سے مشورہ کے بعد میں استاد محترم سے کہتی ہوں کہ نہیں ڈروں گی۔ پھر اسی دن یا کچھ دن کے بعد استاد محترم کے نمبر سے کسی عورت کا میسج آتا ہے، وہ اپنا نام نمرہ یا ریحانہ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ استاد محترم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خاتون کو میری بہت فکر تھی اور استاد محترم نے میری ذمہ داری انہیں سونپ دی ہے۔ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننے چاہیے۔ یہ پروفیسر صاحب ہیں جو شہید ہو گئے۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لیکچرر ہیں یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوف کا شکار ہیں، اور ان کی والدہ اس سے زیادہ خوف کا شکار ہیں۔ جو ٹیچر ہے، ٹیچر کی والدہ بھی، اوکے، ٹیچر کی والدہ ہے نا جو، جی، جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے خواب میں، یہ دونوں ماں بیٹی خوف کا شکار ہیں، اور وہ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ ان کو کوئی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس خوف سے باہر نکلنے کے لیے، جیسے حوصلہ دیتے ہیں۔ اچھا،
یہ پن پوائنٹ پر یہ نہیں ہوتا کہ وہی انسان حوصلہ دے گا، وہی انسان ہیلپ آؤٹ کرے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا. اس میں کوئی دوسرا انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی کئی چیزیں ان کے ساتھ ملتی ہوتی ہیں، میچ کرتی ہوتی ہیں، کامن ہوتی ہیں. اچھا. تو یہ والدہ جو ہیں وہ خوف کا بہت زیادہ شکار ہو چکی ہیں، بیٹی بھی، اور شاید کہ ان کے یہ جو لیکچرر ہیں ان کے والد فوت ہو چکے ہیں شاید، یا وہ اچھا. سر پر نہیں ہیں یا دوسرے ملک میں ہیں، اس طرح کا کوئی اشارہ آ رہا ہے. اور وہ حوصلے دیتے جا رہے ہیں ان کو، اور پھر انشاءاللہ یہ خوف سے باہر نکلیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کے نہ چاہتے ہوئے ان کی کوئی شادی نظر آ رہی ہے. اگر ان کی نہیں تو پھر نہ چاہتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر ان کا جو ایک رشتہ باقی ہے، تین کی شادی ہو گئی نا جی. ایک رشتہ باقی ہے، ان کو یہ چیز فیس کرنا پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھے بچے یا بچی کے بارے میں. اچھا، جو ان کا بیٹا ہے. جی جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ 4 بیٹوں میں سے 3 شادی شدہ ہیں، ایک غیر شادی شدہ ان میں سے ہے. اچھا شیخ صاحب، اس میں آپ نے کمپلیٹ کر لیا؟ جی کر لیا. اس میں 2 چیزیں میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، سنیے گا کہ شاید کوئی ابہام ہے اس میں، ہم سمجھ لیتے ہیں. جی ابہام موجود ہے. ابہام موجود ہے. وہ یہ ہے کہ لکھتی ہیں کہ میں 25ویں رات کے قیام کے بعد جب سوئی تو خواب میں دیکھا کہ میرے یونیورسٹی کے استاد محترم، بریکٹ میں وہ واضح کرتی ہیں کہ جن کے 4 بیٹے ہیں، شادی شدہ ان میں سے 3 ہیں، ایک غیر شادی شدہ ہے، میسج پر مجھے کہتے ہیں کہ ان کی بوڑھی والدہ محترمہ، یعنی کہ استاد کی بوڑھی والدہ، جی، جو کہ مرحومہ ان کے گھر پر موجود ہیں، یعنی وہ وفات پا چکی ہیں اور ان کی بوڑھی والدہ ہیں، وہ اس ٹیچر کے گھر پہ موجود ہیں. اچھا، اب یہ اس میں نہیں موجود، جی گھر پہ موجود ہیں، جن کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے لیکن وہ رات کو اکثر خوف کے مارے چیختی ہیں. جی، یہ خواب کا حصہ نہیں ہے. اچھا نہیں، یہ خواب کا حصہ ہے. یہاں ابہام یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ان کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہے، والدہ کی سچویشن کے بارے میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ والدہ کی ذہنی حالت تو ٹھیک ہے لیکن رات کو وہ ایسے کرتی ہیں، یہ چیختی ہیں. یہ والی چیز کا بھی ابہام موجود ہے کہ کیا یہ خواب کا حصہ ہے یا خواب کے علاوہ ہے. اچھا، دونوں صورتوں میں اس کی جو حالت بن رہی ہے وہ خوف میں مبتلا ہونا اور ذہنی طور پر اپسیٹ ہونا اور نیند کا نہ ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں ہم میں جو کہ رات کو چیختے ہیں اور ان کے اوپر یا بوجھ ڈلتا ہے یہاں سینے پر یا اس طرح کی کوئی بھی، یا وہ دانتوں کو کیا کرتے ہیں، دانت کو چیو کرتے ہیں، جبڑے کے ساتھ جبڑا رگڑتے ہیں. جی رگڑتے ہیں وہ اس طرح کی یا وہ حد سے زیادہ بولتے ہیں. ان کے لیے چاہیے کہ یہ سورت آیت الکرسی پڑھا کریں اور سونے سے پہلے. اور آیت الکرسی کا جو آخری الفاظ ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ کثرت سے 7 دفعہ کم از کم یہ ریپیٹ کیا کریں. اچھا، اگلا خواب ہے شیخ صاحب کہ عمر ہے 26 سال، غیر شادی شدہ خاتون ہے. لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں بہت سارے چمکدار روشن ستارے ہیں، ان میں ایک پہلے دن کا چاند بھی ہے. میں سب کو بتاتی ہوں کہ وہ دیکھو ذیقت کا چاند، اتنے میں وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر میں اسے آسمان پر تلاش کرتی ہوں تو مجھے دوبارہ چاند نظر آتا ہے لیکن وہ پہلے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. اس کی تعبیر بتا دیں. ان کے کافی بھائی موجود ہیں اور ایک رشتہ آئے گا ان کو، اور کہتے ہیں پنجابی کا ایک لفظ ہے کسی رشتے کی 10 پڑے گی، 10 پے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی رشتہ ان کو ریکمینڈ کیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، اور وہ پھر معاملہ تھوڑا سا سلو ہو جائے گا. اچھا، دوبارہ سے وہ آئیں گے اور یہاں پر وہ رشتہ ہونا امکان نظر آ رہا ہے، یعنی پرپوزل نظر آ رہا ہے. اچھا شیخ صاحب، اس سے ریلیٹ کر جاتی ہے ایک بات. اکثر لوگ مجھے کویسچن کرتے ہیں، جیسا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ بھی آتے ہیں کہ جیسا ہم آپس میں اکثر ڈسکس کر چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کا کنواری لڑکی کا خواب میں دیکھنا کچھ اور اس کا مطلب ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بر ہے اس کا شوہر کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے. اور اگر شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے تو وہ لوگ بڑا پوچھتے ہیں کہ میں نے بار بار خانہ کعبہ دیکھا ہے. جی، جب وہ شادی شدہ خاتون دیکھتی ہے اس میں کئی صورتیں ہیں. جی، نمبر 1، اس کا خاوند دوسرے ملک میں ہے. اچھا، اگر وہ اکٹھے رہ رہے ہوں. اب میں بتا رہا ہوں جو اس کی اچھا سٹیپ ہیں، ڈیفرنٹ سٹیپ ہیں. اوکے، یا تو اس کا خاوند دوسرے ملک میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے، وہ واپس آئے گا، ملاقات ہوگی. اوکے، کعبے کو دیکھا. ٹھیک ہے. نمبر 2،
ان کے درمیان میں کچھ اختلافات چل رہے ہیں، اختلافات دور ہوں گے اور وہ پھر ان کی صلح ہو جائے گی، کعبے کو دیکھیں گے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اوکے اوکے، تو ٹھیک ہے، یہ مختلف سچویشنز ہو جی سکتی سچویشن یعنی ایک دو سچویشنوں کے اندر ہی بات رہتی ہے، اندر ہی دو بات تین ہے۔ سچویشنوں کے اندر ہی بات رہتی ہے۔ اگر تو اکٹھے رہ رہے ہیں تو پھر تو یہ والی بات جو آپ نے سیکنڈ جی آپشن پھر اختلافات موجود ہیں اور وہ دور کریں گے، دور کریں گے، اور وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دونوں صورتیں بتائیں، اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو یہ سچویشن، جی اور اگر علیحدہ علیحدہ ہیں تو پھر یہ جی سچویشن۔ غیر شادی شدہ کوئی مرد یا عورت خواب دیکھتے ہیں جی اس کی تعبیر اور ہے، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ اور جب شادی شدہ دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر اور ہے۔ 38 سال، شادی شدہ، صاحب اولاد ہیں، خاتون ہیں یہ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری مرحومہ تائی مجھے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا دے رہی ہیں جو مونگیا رنگ کا ہے اور اس کے ساتھ کچھ لیس بھی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی بیٹی کو دے دینا، میں خاص طور پر اس کے لیے لائی ہوں۔ اس پر میری تائی کی بہو کہتی ہیں کہ ہاں دے دو اس سے جوڑا، یعنی ان کا لہجہ کچھ سخت تھا، 2-3 بار ریپیٹ کیا گیا یہ۔ جی ان کی ایک بیٹی ہے، اس کا جو رشتہ ہے وہ تائی کے خاندان میں ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، جی لیکن آپ کو پتہ ہے کسی ایک خاندان کا کسی دوسرے خاندان میں جب رشتہ ہوتا ہے، خاندان کے اندر ہی کچھ مخالف ہوتے ہیں ہوتی جو ہے چیزیں، یا جیلسی کرتے ہیں جی۔ یا کچھ بھی، تو خاندان کے اندر جیلسی کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن رشتہ تائی کے خاندان میں ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے، واضح اشارہ۔ جی جی جی، ٹھیک ہے سر، اگلا خواب تائی ہے کے خاندان میں یا ددیال میں، کیونکہ وہ مین چھتڑی ہے۔ فادر سائیڈ ہے، جی بالکل، دیٹ میک سینس۔ سر اگلا خواب ہے، عمر ہے 21 سال، غیر شادی شدہ عورت ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چنے کا سالن بنا رہی ہوں گیس پہ، اور میں نے بھائی کو کہا کہ آپ آگ جلا دو، لیکن بھائی سے آگ نہیں جل رہی۔ میں نے سالن بنا دیا اور میں نے بھائی کو کہا کہ آپ سے آگ نہیں جل رہی، آپ رہنے دیں۔ جب میں آگ جلانے لگی تو آگ خود ہی جل گئی۔ پھر امی نے روٹی بنائی، بھائی نے میرے ساتھ مذاق کیا اور میں رونے لگ گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو گیس کی ہے وہ بہت زیادہ اس سال میں نظر آ رہی ہے، اچھا، مزید جو کہ نظر آ رہی اچھی خبر نہیں ہے۔ اچھا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اور آپ نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ کبھی کبھی سردی، آج کل سردی تو نہیں ہے جی گرمی کا سیزن ہے، جی، تو آج کل بھی کئی دفعہ لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی نہیں آتی گیس۔ اچھا، تو سردیوں میں کیا بنے گا؟ جب ان دنوں میں جب کوئی گیزر نہیں چل رہا، تو آج کل یہ سارا کچھ ہے، تو جب سردیاں سٹارٹ ہوگی تو تب کیا ہوگا؟ یہ لڑکی جو روٹی بنانا چاہ رہی ہے وہ گیس کے چولہے پہ بنانا چاہ رہی ہے، جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ اور وہ یہاں پر جو شو ہو رہا ہے وہ سلنڈر شو ہو رہا ہے اچھا خواب کے اندر سے، اچھا، وہ پراپر جو کچن کا چولہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو بھائی ہے جو گھر کے کام کاج ہیں اس میں کچھ سیریس اور سنجیدہ نہیں ہے، اور والدہ جو ہے ان کو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، بالکل اس مرغی کی طرح جو بچوں کو کسی بھی تکلیف میں اپنے پروں کے نیچے جگہ دیتی ہے۔ ماؤں کے رتبے بہت بلند ہیں، بے شک عظیم ہیں۔ بے شک، اللہ رسول کے بعد اگر کوئی رشتہ ہے جو بہت قابل احترام ہے سبحان تو وہ اللہ، والدین کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ، والدہ، سبحان آپ نے دیکھا کبھی غور کیا، کبھی کسی چھوٹے سے ویڈیو کے وائرل ویڈیو میں کبھی دیکھا ہے کہ ایک چڑیا ہے یا کوئی چھوٹا سا اور پرندہ ہے یا کوئی بلی ہے، وہ اپنے بچوں کی حفاظت کر رہی، اوپر سے سانپ اٹیک کر دیتا ہے اور وہ کیسے سانپ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن اس کے بچے محفوظ ہو جائیں۔ مامتا انسان میں ہو جانور میں ہو، وہی جذبہ ہے، جی وہی جذبہ اللہ نے ہے۔ وہی جذبہ رکھا ہوا۔ تو پھر اسی طرح بھائی جو ہے غیر سنجیدہ ہے، اچھا، اس کو اپنے ایج کے حساب سے بچوں والی چیزیں چھوڑنی چاہیے، اور وہ اس کو مذاق کر رہا ہے اور یہ رو رہی ہے، یہ سارا کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی مذاق ضرور ہونا چاہیے لائف میں، مذاق زندگی کا حصہ ہے، لیکن ایسا مذاق جس کے ساتھ کسی کے آنسو نکل آئیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ مزاح میں اور دل دکھانے میں جی بڑی باریک سی لائن ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور مزاح میں حد کا تجاوز کرنا، جس کے ساتھ کسی کے چاہے بہن ہے، بھائی ہے، بھابھی، کوئی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، اگر اس کے آنسو نکلیں تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ
شرارت ہے، تکلیف ہے. اور اسلام کہتا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ تکلیف پہنچاؤ نہ تکلیف اٹھاؤ. کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے. اسلام کا شعار یہ ہے، اسلام نے تو کہا کہ مسلمان ہے ہی وہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ ہو جائیں. تو آج کل ہم جس فطروں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ہاتھ کے شر سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ہماری زبان کے شر سے محفوظ نہیں ہے. وہ چگلیاں، وہ غیبتیں، وہ شرارتیں، وہ ادھر سے بات سنی لائی بجائی. اکثر اوقات تو کوئی ہماری آنکھ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. جی آنکھ کے شر سے محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایسا بگاڑ ہے کہ اس کے ساتھ اور خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. پہلے کچھ کم ہیں جو ہم خود ساختہ چیزوں کو اور شامل کرتے جائیں. ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے، 37 سال عمر ہے، عورت ہیں، 2 بچے ہیں. لکھتی ہیں میں نے رضائی کی ہوئی کا مطلب شاید لی ہوئی ہے رضائی. جی. اور میرا شوہر وہ رضائی اتار کر کہیں اور لے جاتا ہے. پھر ان کی کزن کو دیکھتی ہوں، وہ امید سے ہیں سالن بنا رہی ہے. میں اسے ابلی ہوئی بند گوبھی اور ڈرائی فروٹ دیتی ہوں، کھا لو. وہ انگیٹھی میں انگارے ڈال رہی ہے. میں پاس بیٹھی ہوں، وہ ایک انگارہ میری طرف آتا ہے، میں ہٹاتی ہوں. پھر میں ایک سہیلی کے ساتھ جا رہی ہوں تو راستے میں میرے جوتے مٹی والے گارے سے بھر جاتے ہیں. پلیز تعبیر بتا دیں. جس کے جوتے مٹی سے بھر جاتے ہیں یہ وہی خامند ہے نا جس نے اس کے اوپر سے رضائی کو اتارا تھا. جی. اچھا، اس لڑکی کے اندر جو ایک لفظ ہے، ایک انگریزی کا لفظ ہے لیزی. جی. اور لیزی پنا، سست، کاہل. سست ہونا، کاہل ہونا. جی. اس لڑکی کی لائف میں وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، سستی بہت زیادہ ہے. جی، بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے خامند کو وہ سستی ناگوار ہے. نمبر 1. نمبر 2، کچھ نہ کچھ ایسے جیسے سر درد ہوا یا تھوڑے سے جسم میں کوئی درد ہوئی اور لیٹ گئے اور کام کاج میں کوتاہی برتی، یہ چیزیں ان کے خامند کو پسند نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کی جو کزن ہے، یہ جو سردیاں آنے والی ہیں، اگر یہ شادی شدہ ہے، انہوں نے کزن کا سٹیٹس نہیں بتایا. جی، وہ نہیں بتایا. یہ جو موسم سردیوں کا آنے والا ہے اس سے پہلے اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جائے گی. اچھا. اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ سردیوں کے درمیان میں یہ پریگننٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. امید سے کزن جو ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ وہاں پر انگارے کب جلائے جاتے ہیں؟ سردیوں کے موسم. حدت چاہیے جب آپ کو. جی. پھر آگے اس خاتون کو کچھ ٹینشن ہے اس کی لائف میں. وہ ٹینشن ہے کسی بیماری کی، کسی ٹینشن کی جو کہ اس کے ہسبینڈ کو پہنچے گی، جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے جوتے گارے سے بھر گئے ہیں. تو خواب کی تعبیر کے علم میں یہ جو جوتا ہوتا ہے یہ خامد ہوتا ہے، اور جوتے کو گارا لگنا یا اس کو گندگی لگنا وہ ایک ٹینشن ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے. زیادہ طور پر وہ بیماری ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ٹینشن ہو تو ٹینشن بھی موجودہ دور میں بیماری ہی کہلاتی ہے. obviously. جی. ٹھیک ہے. تو ان کو اپنا تدارک کرنا چاہیے. اپنا خیال کریں، اپنے گھر کا خیال کریں. جی. ٹھیک ہے سر. اگلا خواب ہے، 17 سال عمر ہے، کنواری لڑکی ہیں. لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میری شادی میرے کزن سے ہو رہی ہے. اس کے تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ خواب آیا کہ میری کزن کہتی ہے کہ کر لو شادی میرے بھائی سے. اس نے دوبارہ بولا تو میں مان گئی. میں نے خواب میں چاند کو گرہن لگے دیکھا اور اس کے متعلق میں اپنی والدہ کو بتا بھی دیتی ہوں. یہ جو کزن ہے نا، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی تھنکنگ موجود ہے اس کزن کے ساتھ شادی کرنے کی، وہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر. اچھا. اس لڑکی کی اپنے کزن کے ساتھ شادی کرنے کی جو سوچ ہے وہ آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کزن کا ایک بھائی، اس کزن کی وہ جو لڑکا ہے اس کی ایک جو بہن ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ اس لڑکی کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے. جی. یہ جو لڑکی ہے یہ حقیقت کو دیکھ کر چلتی ہے، اس کی طبیعت کا حصہ ہے. یہ مصنوعی کوئی چیز جو ہوتی ہے نا، فینٹسیز میں نہیں رہتی، تخیلات میں نہیں رہتی. جی. حقیقت پسند ہے. حقیقت پسند ہے. اور کچھ ایسا ہے اس لڑکی کی لائف میں، کچھ ایسا ہے جو کوئی پرابلم ہے، اس میں کوئی عیب ہے.
लड़के में? जी, जैसे सिगरेट नोशी का, जबकि लड़की ये चीज़ें पसंद नहीं करती है। अच्छा मैं पिन पॉइंट पर किसी एक ऐप का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जी, या मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, मैं ये नहीं कह एक रहा हूँ। मिसाल दे रहे हैं आप। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह का कोई चीज़ का ऐब उस लड़के के अंदर मौजूद है। जो चांद होता है वो बाप होता है, लेकिन यहाँ पर वो जो चांद है वो बाप नहीं है। ख्वाब की ताबीर के इल्म में यहाँ पर वो बाप नहीं है। जब माँ रिश्ता करने के लिए एग्री करेंगी तो ये लड़की उस खोज तक पहुँच जाएगी कि कौन सा ऐब है इसके अंदर, और ये माँ को बता देगी कि इस लड़के, ये रिश्ता तय करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए माँ जी इस लड़के के अंदर ये ऐब भी है। ओके, ये यहाँ तक जो कहानी है ये यहाँ नजर आ रही है, नज़र आ रही है। अच्छा, चांद का ग्रहण वो इस लड़के के अंदर कोई ऐब का होना है। दैट मेक सेंस, बिल्कुल। ग्रहण, चांद का ग्रहण एक ऐब होता है ना, जी 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 जी, तो ये भी कोई ऐब है लड़के के अंदर जो नज़र आ रहा है। नज़र आ रहा है। ठीक है सर, अगला ख्वाब है, औरत हैं, उम्र है 27 साल, 3 बच्चे हैं इनके। लिखती हैं, मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ कि एक फलों का बाग है, मैं और मेरे शौहर वहाँ हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे फल तोड़ कर दो, वो मुझे कहते हैं कि मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं दूंगा। मुझे पता है इसमें हमारा भी हक़ है, लेकिन मालिक की इजाज़त के बग़ैर नहीं दूंगा। आगे लिखती हैं, 1 साल पहले अक्सर ये ख्वाब आता रहा है। कभी मिट्टी में से सिक्के मिले हैं, कभी रेल की पटरी से, कभी पत्थर के नीचे से। मैं इकट्ठे करती हूँ लेकिन वो निकलते आते हैं। बिल्कुल यही ख्वाब मेरे शौहर को भी आता रहा है। ये इनके मेंशन है कितने बच्चे हैं? इन्होंने लिखा 3 बच्चे हैं इनके। हाँ, इनके जो बच्चे हैं एक तो वो और मज़ीद होंगे, अल्लाह ताला इनको मज़ीद औलाद से नवाजेगा और रिज़्क़ के लिए दरवाज़े खोलेगा, फरावानी आएगी। इसलिए साल पहले जब इन्होंने सारा कुछ देखा था तो 1 साल पहले के लिहाज से अब इनके हालात पहले के बनिस्बत ज़्यादा बेहतर होंगे। ये जो सिक्के होते हैं ये ख्वाब की ताबीर के इल्म में एक नुकसानदा चीज़ होते हैं, एक नुकसानदा चीज़ होते हैं, तकलीफ़दा चीज़ होते हैं, बीमारी, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ इसलिए नहीं कि ये जो सिक्के हैं ये मिट्टी के अंदर से निकले जी, मिट्टी से, और मिट्टी के अंदर से जो निकलता है वो रिज़्क़ होता है। जी पत्थर के नीचे से निकले, जी, पत्थर के अंदर से जो निकलता है वो भी खैर होती है। अब देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा था कि पत्थर के ऊपर असा मारो, यहाँ से पानी निकलेगा। तो पानी क्या है? ज़िंदगी है। तो इसलिए पत्थर के नीचे से सिक्के निकलना या मिट्टी के अंदर से सिक्के निकलना ये परेशानी की बात नहीं है, ये रिज़्क़ की तरफ इशारा है। तो यहाँ पर इनके जो माली मामलात हैं वो बेहतर होने, तो उसकी तरफ इशारा आ रहा है। और दूसरा ये कि ये कह रही है कि मुझे फल तोड़ के दो। हाँ जी, ठीक है, ये है कि ये ख़ास तौर पर ये औरत ये चाहती है कि औलाद और हो, और खामन चाहता है कि इतने ही काफ़ी हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, पहले तो आप सुनते थे एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, हर तीसरे इंसान को है जी, अमेरिका, यूरोप, कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय कंट्रीज़। लेकिन मैंने ये 15 फरवरी को देखा और पब्लिक में निकल कर देखा, हालात की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से और बहुत सारे मसाइल की वजह से हमारी जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जा रही हैं। इनको संभालें। मैं ये हदीस कोट करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाते वक्त फरमाया, एक नमाज का ख्याल करना, एक ये जो बंदियाँ अल्लाह ने तुम्हारे अंडर की हुई हैं इनका ख्याल करना। जी, तो मैं अपने सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ, अपनी बीवियों को डिप्रेशन से बचाएं, एंजाइटी से बचाएं। ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं, ये मसाइल का जड़ हैं, ये सारी बीमारियों का बादशाह है, सारी दर्दें, सारी प्रॉब्लम्स इसी से आती हैं। तो यहाँ पर चलते चलते मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ मर्दों को कि वो अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को डिप्रेशन से बचाएं। सारी दर्दें, सारी माइग्रेन, सारे स्टमक की गैसेस, सारे जिस्म की हर प्रॉब्लम वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और जिन लोगों की प्रेगनेंसी नहीं हो रही उसके पीछे भी मैंने अपने इलाज के अंदर डीप जाकर देखा कि वहाँ भी यही है। और फिर मुझे अल्लाह की वो बात याद आई जो अल्लाह ने हामला ख़तून से कही, और सबसे पहले उससे कहा ला ताज़नी,
لا تحزنی، ڈپریشن میں نہیں جانا. نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا ڈپریشن میں جانے سے مس کیریج ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح ہی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہاں جی، بلکہ شیخ صاحب بات یہ بھی ہے کہ صرف خواتین نہیں، مرد نہیں، یہ دونوں طرف سے معاملات ہیں. جی خواتین بھی اپنے گھر والوں کے لیے اسی طرح سے سوچے جیسا مرد اپنی جی کوئی شک نہیں اس میں، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. عمر ہے 45 سال، عورت ہیں، 3 بچے ہیں. لکھتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں اتنے زیادہ گھی کے پیکٹ اور بیسن کے پیکٹ کلو والے گھر لائی ہوں. سوچا کہ گھر پر محفل منعقد کروا کے یہ سامان عورتوں میں تقسیم کروں گی. میں نے سب کو بلایا مگر کوئی بھی نہیں آیا. بس ایک عورت آئی، میں نے وہ دونوں پیکٹ ایک ایک کر کے اسے دے دیے. باقی یہ کہہ کر رکھ لیے کہ پھر کسی دن محفل رکھوں گی اور یہ سارا سامان عورتوں میں بانٹ دوں گی. براہ کرم تعبیر بتا دیں. یہ خواب پرانی رمضان سے پہلے کی خواب ہے. اچھا. اور بیسن کو اس وقت شامل کیا جاتا ہے جب رمضان سر پر ہو یا دوران رمضان کا انسان ٹائم گزار رہا ہو. ٹھیک. انسان جب راشن بانٹتا ہے تو اس میں وہ جو بیسن ہے اس کو اسی وقت شامل کرتا ہے جب رمضان کا جو معاملہ ہے وہ قریب ہو. اس کے علاوہ رمضان شریف کے علاوہ جو باقی ایام ہوتے ہیں جی اس میں انسان راشن کے اندر بیسن شامل کم ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے نا؟ جی جی، وہ پکوڑے پکوان وہ زیادہ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہ عورت اس میں خیر ہے، یہ لوگوں کے لیے خیر اور نفع کا باعث بنے گی. اور یہ چاہتی ہے کہ جب میں خرچ کروں تو ساتھ کو دین کی محفل بھی ہو، کوئی تعلیم اور تعلم کی، قرآن سیکھنے سکھانے کی، کوئی نعت پڑھنے کی. تو یہ چاہتی ہے کہ میں جو لوگ وہ شامل ہوں میں ان پر خرچ کروں. ایک تو مجھے خرچ کرنے کا ثواب ملے اور دوسرا نیکی کی وہ محفل سجانے کا ثواب ملے. بہت سمجھدار ہیں، نیک خاتون ہیں ماشاءاللہ، نیک نیتی بہت شامل اچھے ہیں. جذبات ہیں ان کے، قابل قدر ہیں ماشاءاللہ. لے سر جلدی سے ایک اور خواب شامل کرتے ہیں پھر وائنڈ اپ کرنا ہے مجھے. شادی شدہ مرد ہیں، عمر ہے 26 سال، 2 بچے ہیں. لکھتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لگژری کار ہے، کالے رنگ کی اور سائز میں بڑی ہے، اور اس میں ایک لڑکا بیٹھا ہے جو کہ بہت کم قد والا اور کمزور اور لاغر ہے. پھر میں اس گاڑی کو چلانا چاہ رہا ہوں، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نہیں چلا سکتے، لیکن پھر میں گاڑی اچھے سے چلا لیتا ہوں. اس کی تعبیر بتا. وہ جو بچہ ہے نا اس کی ایک تو ایج مینشن نہیں کی گئی جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور اچھے خاندان کی ہے. اچھا. اور اچھی عزت اور سٹیٹس کی مالک ہے، صاحب صورت اور صاحب سیرت ہے. لیکن اس کے ایک بچے کو پرابلم شو ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں یہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی روحانی یا نظر بد یا کچھ نہ کچھ ایسا ہے. یہ اس کی طرف توجہ کریں کہ کیا پرابلم ہے. دونوں بچوں میں سے ایک کو اگر کوئی پرابلم موجود ہے تو اس کا روحانی علاج کروائیں اور دم کروائیں، وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جتنے خواب ہو گئے اتنے ہی صحیح. انشاءاللہ اگلی دفعہ مزید شامل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. میرے ساتھ موجود رہے ہارون خالد نعت خاں. ہارون صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور بڑا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور شیخ صاحب، شیخ ابن یوسف المعبر صاحب تشریف لائے. سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. یہ سلسلے چلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہیں گی. آپ کے آنے کا شکریہ. نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بات صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے ذی الحجہ کہ جو عشرے کے حوالے سے بات کی تھی وہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے. اور وہ بات دل میں گھر کر گئی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے بھی کہا کہ میری والدہ یہ فرمایا کرتی تھی. تو ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو آپ کبھی نہیں بھولتے. بھولنا تو باپ کو بھی نہیں چاہیے، لیکن جب والدین کا ذکر آ جائے تو ان کے پاس بیٹھا کریں. خاص طور پر ان دنوں میں جو 10 دن فرمائے گئے ہیں، 9 دن فرمائے گئے ہیں، ان میں بیٹھیں، ماں باپ کے پاس بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کی بات سنیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو دبائیں، ان کا منہ چومیں، ان کی قدم بوسی کریں، ان کی خدمت کریں. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.